تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی، عمر بھی، ہر چیز. لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے. آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اطمینان سے کھولو اور پڑھو. لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی. تقویٰ جو ہے نا وہ دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے. تقویٰ میں، تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تیری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو، کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں. پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو ایکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں. وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے. اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر. واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.